معزز ناظرین، ملک کے اصلی مدعوں سے عوام کا دھیان بھٹکانے کے لیے جو وقف ترمیمی بل لایا گیا تھا، اب وہ ایک قانونی شکل اختیار کر چکا ہے۔ بی جے پی نے گنتی کے ذریعے لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں یہ بل پاس کروا لیا اور ہمارے ملک کے صدر جمہوریہ یعنی پریزیڈنٹ مرمو کے پاس بھیج دیا تھا۔ جب کوئی بل صدر جمہوریہ کے پاس آتا ہے تو وہ اس بل کی جانچ پڑتال کرتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس بل سے کسی قوم یا کسی مذہب کو کوئی ٹھیس تو نہیں پہنچی اور کہیں یہ بل ہمارے آئین کے خلاف تو نہیں۔ یہ سب جانچ پڑتال کرنے کے بعد صدر اس پر دستخط کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جیسے ہی یہ وقت بل صدر جمہوریہ کے پاس گیا، فوراً صدر جمہوریہ نے بغیر وقت لیے اس بل پر گورنمنٹ کی تائید میں دستخط کر دیے۔ جیسے ہی اس بل پر صدر کے دستخط ہوئے، وہ بل ایک قانون بن گیا۔ یہ وقف بل قانونی شکل اختیار کرنے کے بعد ہندوستان کے سارے مسلمان حکومت سے ناراض ہو گئے۔ ہر جماعت اور ہر تنظیم اپنے اپنے طریقے سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے لگے۔ سامعین، اس بل کی مخالفت صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی بہت ساری سیکولر پارٹیاں اور ہندو بھائی، سکھ، عیسائی بھائیوں نے بھی کیا۔ اب آپ اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ لوک سبھا میں اس بل کی تائید میں بی جے پی کو 280 پر 8 کچھ ووٹ ملے تو اس بل کی مخالفت میں 230 سے کم یا زیادہ ووٹ ملے۔ یعنی اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ آدھی ہندوستان کی آبادی اس بل کی مخالفت میں ہے۔ پھر بھی بی جے پی آر ایس ایس نے مل کر اس بل کو پاس کروا لیا۔ سامعین، اس بل کو لانا بی جے پی کی مجبوری تھی۔ اس بل کو لا کر بی جے پی نے ہندوستانی عوام کا دھیان بھٹکایا ہے، ورنہ ہندوستانی عوام بی جے پی حکومت سے یہ سوال پوچھنے لگی تھی کہ نوٹ بندی سے کیا فائدہ ہوا؟ کیا ہندوستان سے رشوت خوری ختم ہو گئی؟ کیا ہندوستان سے دہشت گردی ختم ہو گئی؟ کیا بیرونی ملک سے بلیک منی واپس آ گیا؟ کیا ہندوستان کی اکانومی جاپان اور امریکہ جیسی ہو گئی؟ کیا کرونا کال میں تھالی بجانے سے، ٹارچ جلوانے سے موتیں کم ہو گئی؟ اور سب سے بڑی بات تو عوام بی جے پی حکومت سے یہ سوال کرنے لگی کہ چین ہمارے ملک کی کتنے ہزار کلومیٹر زمین قبضہ کر لیا ہے اور وہ زمین کب واپس ملے گی؟ حکومت کیوں مسجدوں کے نیچے مندروں کو ڈھونڈ رہی ہے؟ کیوں 2014 کے بعد ہندوستان میں نفرتوں کا ماحول گرم ہے؟ کیوں کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے کو لے کر لوگوں کو مارا جا رہا ہے؟ مذہب کے نام پر ووٹ کیوں مانگا جا رہا ہے؟ اور بے روزگاری، مہنگائی، امیر لوگوں کے قرضے معاف کرنا، کوڑیوں کے دام میں صرف چند امیر لوگوں کو زمین کا بیچ دینا، ہر بڑے امتحانات میں کوسچنز پیپر کا لیک ہو جانا اور پھر اس کے بعد ایک جانچ کمیٹی بنا کر معاملے کو دبا دینا، ملک کے تمام انسٹیٹیوشنز کو حکومت اپنے قبضے میں لے کر حکومت کے خلاف بولنے والوں پر مقدمہ دائر کرنا، اچانک ووٹنگ لسٹ میں لاکھوں لوگوں کے نام کا شامل ہو جانا، ای وی ایم اور الیکشن کمیشن کے سسٹم پر الزام اور ثبوت ملنے کے باوجود بھی ای وی ایم سے الیکشن کروانا، کسانوں کے قرضے معاف نہ کروا کر ان کو خودکشی پر مجبور کرنا، کھانے پینے کے سامانوں پر جی ایس ٹی لگا کر غریبوں کا خون چوسنا، جان لیوا بیماریوں کی دوائیوں پر جی ایس ٹی لگوانا، ایسے نہ جانے کتنے سوالات ہیں جو ہندوستانی عوام حکومت سے پوچھنے لگی تھی۔ دوستو، جو ہندوستانی عوام حکومت سے پوچھنا شروع کی تھی اس کا نتیجہ تھا کہ بی جے پی 400 سیٹس کی امید سے 240 پر آ گئی تھی۔ بی جے پی اور آر ایس ایس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے بعد ہونے والے انتخابات میں وہ جیتنا مشکل ہو جائے گا۔ اب بابری مسجد کا تو مسئلہ تو اب نہیں رہا، این آر سی کا معاملہ بھی ٹھنڈے بستے میں چلا گیا۔ تب شاید بی جے پی آر ایس ایس کو یہ بات سوجھی ہوگی کہ اگر وقف بالکل لایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں میں نفرت بڑھے گی اور ہمارا ووٹ بینک پھر سے واپس آ جائے گا۔ ہندوستان میں زور و شور سے مظاہرے ہوں گے اور لوگ اس میں الجھے رہیں گے، ہم سے ہماری ناکامیوں پر کوئی سوال نہیں کریں گے اور 5 یا 10 سال تک ایسے ہی مذہبی معاملوں میں الجھا کر ہم اپنی روٹی سیکتے رہیں گے۔ سامعین، حقیقت بات یہ ہے کہ ہندوستان کے سارے مسلمان وقف بل کا قانون بننے پر حکومت سے سخت ناراض ہیں۔ اس بل کی تائید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اب یہ قانون بن گیا ہے، اب مسلمان کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن دوستو، ابھی بھی 3 راستے ایسے ہیں جس پر چل کر اس بل کو واپس لینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے آئین، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں
ہمارا قانون نے اس کی اجازت دی ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم قانونی راستے اختیار کر سکتے ہیں، یعنی عدالت کے ذریعے اس بل کے خلاف عرضی داخل کر سکتے ہیں اور صحیح انصاف کی امید کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جمہوری انداز میں ہندوستان بھر میں مظاہرے کر سکتے ہیں۔ قانون کے دائرے میں رہ کر تحریک، مظاہرے اور جلسے کر کے حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے کہ وہ بل واپس لے لے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ سیاسی طریقہ ہے۔ ان سیاسی پارٹیوں سے حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے جو سیاسی پارٹیاں اس بل کی حمایت میں حکومت کا ساتھ دیے ہیں۔ سامعین، جیسے یہ بل پاس ہوئی، ایم کے صدر اویسی نے فوراً عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ میں عرضی داخل کر دی۔ سامعین، آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ 2-3 دنوں کے اندر پورے 15 عرضیاں اس بل کے خلاف سپریم کورٹ میں داخل ہو چکی ہیں۔ ایم، کانگریس، عام آدمی پارٹی، جمعیت علماء ہند، راشٹریہ جنتا دل اور بھی کئی پارٹیاں مل کر 15 پٹیشنز فائل کیے ہیں۔ دن بدن یہ تحریک بڑھتی جا رہی ہے۔ جمعیت علماء ہند کا بھی یہ بیان آ چکا ہے کہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں سے اپیل کیے ہیں کہ وہ سب اپنے اپنی ریاست کے مرکزی شہروں میں پرامن مظاہرے کریں، جس سے عوام کو ہو یا حکومت کو کوئی نقصان نہ ہو۔ سامعین، جیسے یہ وقف بل کے خلاف سپریم کورٹ میں اتنے زیادہ عرضیاں داخل کی گئیں تو چیف جسٹس آف انڈیا کھنہ نے کہا کہ اس کا فیصلہ جلدی میں نہیں ہو سکتا، لیکن کانگریس کی طرف سے وکیل ابھیشیک سنگھ منوی اور کپل سبل نے زوردار بحث کی اور بہت ساری حقیقت CJE کھنہ کے سامنے رکھے تو چیف جسٹس آف انڈیا نے ان کی بات مان لی اور انہوں نے ابھیشیک سنگھ منوی سے کہا کہ اگر اس معاملے میں جلد فیصلہ کرنا ہے تو ایک پیپر میں لکھ کر دینا ہوگا۔ یہ سنتے ہی کپل سبل نے فوراً جواب دیے کہ سر، ہم پہلے ہی پیپر دے چکے ہیں۔ تو CJE کھنہ نے کہا تو ٹھیک ہے، ہم اس کی اگلی سنوائی 15 اپریل کو کریں گے۔ سامعین، کانگریس کی ان 2 ایڈوکیٹس کی وجہ سے اور سپریم کورٹ کے سپریم جج CJE کھنہ سے یہ امید لگائی جا رہی ہے کہ فیصلہ وقف بورڈ کے حق میں آئے گا۔ لیکن ناظرین، قانونی جانکاروں کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ سے مسلمانوں کو اس بل سے کوئی راحت ملنے کی امید نہیں ہے، کیونکہ یہ جمہوری طریقے سے لوک سبھا اور راجیہ سبھا سے پاس ہو کر صدر کے دستخط بھی ہو چکے ہیں۔ ہاں، البتہ سپریم کورٹ یہ دیکھے گا کہ یہ بل ہندوستانی آئین یعنی کانسٹیٹیوشنز میں اقلیتوں کو خصوصاً مسلمانوں کو دیے گئے حقوق کے خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر مسلمانوں کو دیے گئے حقوق کے خلاف ورزی ہوئی ہے تو ضرور ہندوستانی مسلمانوں کو سپریم کورٹ سے راحت ضرور ملے گی۔ ناظرین، میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں۔